السلام علیکم۔ آج ہم انگلستان میں قائم واکنگ مسلم مشن کی تاریخ اور اس کے اثرات کا ایک گہرائی میں جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ مشن جو 1913 سے 1968 تک بہت فعال رہا۔ وعلیکم السلام جی، اور اس گفتگو کے لیے ہم خاص طور پر ڈاکٹر عاشق حسین بٹالوی صاحب کی کتاب چند یادیں چند تاثرات کو بنیاد بنا رہے ہیں۔ بالکل، یہ کتاب جو انہوں نے 1963 میں لکھی تھی ہمیں اس زمانے کے مشاہدات بتاتی ہے کہ برطانیہ کا یہ پہلا باقاعدہ اسلامی مرکز کیسے کام کر رہا تھا۔ اور اس کی کہانی بھی کافی غیر معمولی ہے۔ جی، شروع میں مشکلات بھی بہت آئیں۔ تو سوال یہ ہے کہ لندن سے کوئی 25 میل دور ووکنگ نامی قصبے میں یہ سبز گنبد والی مشہور مسجد آخر بنی کیسے، اور پھر اہم بات یہ فعال کیسے ہوئی؟ اچھا، تو اس کی ابتدا ہوتی ہے ڈاکٹر گوٹلیب ولہیلم لائٹنر سے۔ وہ پہلے پنجاب یونیورسٹی سے وابستہ تھے۔ اوہ اچھا۔ جی، ان کا ایک ویژن تھا، ایک منصوبہ کہ انگلستان میں مشرقی علوم اور خاص طور پر اسلامی ثقافت کے فروغ کے لیے ایک مرکز، ایک انسٹیٹیوٹ ہونا چاہیے۔ تو اس مقصد کے لیے انہیں مالی مدد ملی۔ بھوپال کی نواب شاہ جہاں بیگم نے 1889 میں مسجد کی تعمیر کے لیے رقم دی، اور حیدرآباد دکن کے نواب سالار جنگ نے ایک رہائشی مکان کے لیے۔ لیکن سننے میں آیا ہے کہ لائٹنر صاحب کے بعد یہ منصوبہ آگے نہیں بڑھ سکا؟ بالکل صحیح۔ ڈاکٹر لائٹنر کا جب انتقال ہوا تو ان کے بیٹے کو اس کام سے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، تو نتیجہ یہ نکلا کہ یہ خوبصورت مسجد اور ساتھ والی عمارتیں وہ ویران ہو گئیں، غیر آباد پڑی رہیں۔ پھر انٹری ہوتی ہے خواجہ کمال الدین کی، لاہور کے ایک نامور وکیل، لیکن دل میں اسلام کی خدمت کا ایک گہرا جذبہ تھا۔ جی، اور یہ وہ دور تھا، یاد رہے، جب برطانوی سلطنت اپنے عروج پر تھی۔ مسلمان ایک طرح سے محکوم تھے، حالات بالکل بھی سازگار نہیں تھے۔ صحیح۔ بلکہ انہیں تو یہ مشورے بھی ملے کہ بھئی اپنا اتنا کامیاب قانونی کیریئر چھوڑ کر اس کام میں کیوں پڑ رہے ہو؟ انگریز قوم کو کیا دلچسپی ہوگی تمہارے مذہب سے؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ جی، یہ بہت بڑا چیلنج تھا۔ آخر وہ کیا چیز تھی جس نے انہیں اس یوں کہیں کہ مشکل مہم پر کمر بستہ کیا؟ دیکھیں، خواجہ کمال الدین کا عزم غیر معمولی تھا۔ وہ 1912 میں انگلستان پہنچے، اپنا سب کچھ اپنا قانونی کام چھوڑ چھاڑ کر زندگی اسلام کی تبلیغ کے لیے وقف کر دی۔ شروع میں انہوں نے رچمنڈ میں کام شروع کیا تھا، اور وہیں سے مشہور زمانہ رسالہ اسلامک ریویو کا اجرا کیا۔ اچھا، اسلامک ریویو کی شروعات وہاں سے ہوئی؟ جی، اور پھر جلد ہی انہیں کسی طرح ووکیننگ کی اس ویران مسجد کا پتہ چلا۔ وہ وہاں پہنچے اور فیصلہ کیا کہ اس جگہ کو دوبارہ آباد کرنا ہے، اس کا انتظام سنبھالنا ہے۔ تو کیا یہ سیدھا سادہ معاملہ تھا؟ گئے اور مسجد کا کنٹرول لے لیا؟ یقیناً کچھ رکاوٹیں تو آئی ہوں گی۔ آسان تو بالکل نہیں تھا۔ ڈاکٹر لائٹنر کے جو وارث تھے، انہوں نے قانونی کارروائی کی کوشش کی کہ انہیں وہاں سے نکالا جائے۔ یہاں ایک بڑا دلچسپ موڑ آیا۔ خواجہ صاحب نے اسلامی قانون کی بنیاد پر دلیل دی کہ جو جگہ ایک بار مسجد کے لیے وقف ہو جائے وہ ہمیشہ مسجد ہی رہتی ہے، اس کی حیثیت تبدیل نہیں ہو سکتی۔ اچھا، یہ قانونی نقطہ استعمال کیا۔ جی، اور اس پوری قانونی اور سفارتی کوشش میں اس وقت انڈیا آفس میں کونسل کے ممبر تھے مرزا سر عباس علی بیگ۔ انہوں نے خواجہ صاحب کی بہت مدد کی، جس کے نتیجے میں بالآخر مسجد کا کنٹرول مستقل طور پر مسلمانوں کے پاس آ گیا۔ زبردست۔ تو اس کامیابی کے بعد پھر کام کو باقاعدہ منظم کیا گیا ہوگا؟ جی ہاں، بالکل۔ خواجہ کمال الدین نے اس مشن کو چلانے کے لیے ایک باقاعدہ ٹرسٹ قائم کیا، ایک وقف بنایا۔ اچھا۔ اور اس کے جو ابتدائی ٹرسٹی تھے وہ بھی اس وقت کی بہت اہم اور قابل احترام شخصیات تھیں، جیسے سید امیر علی، مرزا سر عباس علی بیگ خود، اور مشہور مستشرق سر تھامس آرنلڈ بھی شامل تھے۔ واہ! اور اسی ٹرسٹ نے پھر خواجہ صاحب کو باقاعدہ طور پر ووکنگٹن مسجد کا امام مقرر کیا۔ اس زمانے میں انگلستان کا ماحول، اسلام کے بارے میں تو بہت غلط فہمیاں ہوں گی، تعصب بھی ہوگا۔ خواجہ صاحب نے ان حالات کا مقابلہ کیسے کیا؟ یہ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ شدید تعصب تھا، لا علمی تھی، لیکن خواجہ کمال الدین صاحب میں اللہ نے بڑی خوبیاں رکھی تھیں۔ وہ غیر معمولی ذہین تھے، محنتی بہت تھے، اور اپنے مقصد پر یقین بہت پختہ تھا۔ بٹالوی صاحب لکھتے ہیں کہ انہوں نے انگریزی زبان میں تقریباً 20 کے قریب کتابیں لکھیں تاکہ اسلام کی صحیح تصویر پیش کر سکیں۔ 20 کتابیں؟ جی،
اور ان کی ایک بہت بڑی کامیابی تھی مولانا محمد علی لاہوری کے قرآن مجید کے انگریزی ترجمے کی اشاعت 1917 میں ووکننگ سے۔ اچھا، اور یہ کسی بھی مسلمان کی جانب سے قرآن کا پہلا مکمل انگریزی ترجمہ تھا جو باقاعدہ شائع ہوا۔ یہ ایک تاریخی کام تھا۔ واقعی یہ تو بہت بڑا سنگ میل تھا۔ بالکل، اور اپنی وفات سے پہلے 1932 میں ان کا انتقال ہوا۔ انہوں نے اپنی تمام ذاتی جائیداد، کتابیں، حتیٰ کہ اسلامک ریویو بھی سب کچھ اسی مشن کے نام وقف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، ڈاکٹر بٹالوی نے تو 1963 کے حالات لکھے ہیں، یعنی مشن کو کام کرتے ہوئے تقریباً 50 سال ہو چکے تھے۔ تو ان 50 سالوں میں اس مشن کے کیا گہرے اثرات مرتب ہوئے تھے، ذرا اس پر بات کریں۔ جی، اثرات بہت وسیع تھے۔ ایک تو یہ اسلامک ریویو، اس کی پہنچ صرف برطانیہ تک نہیں تھی، یہ دنیا بھر میں جاتا تھا۔ بین الاقوامی سطح پر؟ جی ہاں، اور یہ اسلام کا تعارف کرانے اور خاص طور پر مغربی دنیا میں جو غلط فہمیاں تھیں، جیسے جہاد کا تصور ہے یا اسلام میں عورتوں کے حقوق کا معاملہ ہے، ان شبہات کو دور کرنے کا ایک بہت مؤثر ذریعہ ثابت ہوا۔ دوسرا بڑا اثر یہ تھا کہ ووکننگ مشن برطانیہ میں رہنے والے تمام مسلمانوں کے لیے، چاہے ان کا تعلق کہیں سے بھی ہو، مراکش سے ہو، مصر سے ہو، ہندوستان سے یا چین سے، سب کے لیے ایک مرکزی حیثیت اختیار کر گیا۔ ایک مرکز بن گیا سب کے لیے۔ بالکل۔ بٹالوی صاحب خاص طور پر عید کے اجتماعات کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ سینکڑوں مسلمان مختلف رنگ، نسل، قومیت کے ایک جگہ جمع ہوتے تھے، ایک ساتھ نماز پڑھتے تھے، کھانا کھاتے تھے۔ وہ اسلامی اخوت کا ایک شاندار عملی نمونہ ہوتا تھا۔ یہ اتحاد والی بات واقعی بہت متاثر کن ہے۔ یقیناً۔ اور ایک اور اہم بات جس پر بٹالوی صاحب زور دیتے ہیں وہ یہ کہ یہ مشن مکمل طور پر فرقہ واریت سے پاک تھا۔ اچھا، یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ جی، یہ ایسی جگہ تھی جہاں مختلف اسلامی مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے امام بھی آ کر نماز پڑھا سکتے تھے، پڑھاتے تھے۔ مشن کے تحت لندن میں ایک مسلم سوسائٹی بھی کام کرتی تھی جو ہفتہ وار اجتماعات منعقد کرتی تھی، اور اکثر جو بین المذہب تقریبات ہوتی تھیں ان میں اسلام کی نمائندگی کا فریضہ بھی عام طور پر ووکنگ کے امامی انجام دیتے تھے۔ تو اگر ہم مجموعی طور پر دیکھیں جی، تو اس مشن نے برطانیہ میں اسلام کے تشخص کو بہتر بنانے، مسلمانوں کے لیے ایک مثبت پہچان بنانے میں ایک آپ کہہ لیں کہ کلیدی کردار ادا کیا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اگرچہ بعد میں برطانیہ میں یقیناً اور بھی مساجد بنے، اسلامی مراکز قائم ہوئے، لیکن کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ووکنگ مشن نے کم از کم 1963 تک، جب برطالوی صاحب لکھ رہے تھے، ایک بنیادی، ایک مرکزی کردار ادا کیا؟ بلا شبہ۔ ڈاکٹر بٹالوی کے تجزیے کے مطابق تو یہی لگتا ہے کہ ووکنگ مشن اس پورے عرصے تک برطانیہ میں اسلامی نشاط و ثانیہ کا سب سے اہم مرکز تھا۔ اس کا سفر دیکھیں، ایک نظر انداز شدہ ویران عمارت سے شروع ہوا، جی، اور وہ دعوت و تبلیغ، کمیونٹی کی تعمیر اور بین المذاہب تعلقات کا ایک متحرک مرکز بن گیا، اور اس نے راستے کی تمام مشکلات پر کامیابی سے قابو پایا۔ تو آج ہم نے واکنگ مسلم مشن کی قیام کی دلچسپ کہانی، خواجہ کمال الدین کی غیر معمولی لگن اور شخصیت، اور ڈاکٹر بٹالوی کے بیان کردہ اس کے دیر پا اثرات کو سمجھنے کی کوشش کی۔ جی، اور یہ ساری گفتگو ہمیں ایک آخری نقطے پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ اس ابتدائی دور میں کمیونٹی کی تعمیر اور تبلیغ کی جو کوششیں ہوئیں، ان کی میراث آج کے ہمارے کہیں زیادہ متنوع معاشروں میں بین المذاہب اور بین الثقافتی مکالمے کو کیسے تقویت دے سکتی ہے۔ ماضی کی یہ جدوجہد آج ہمارے لیے کیا سبق رکھتی؟